ارضیات پہاڑوں کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ وہ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ مثلاً فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورہ نمبر 31 آیت 10، یعنی اور زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین تم کو لے کر جھک نہ پڑے۔ ان الفاظ کے نزول کے پورے 1300 برس تک انسانی علم پہاڑوں کی اس حیثیت کے بارے میں بالکل بے خبر تھا، مگر اب جغرافیہ اس سے آشنا ہو چکا ہے اور جدید جغرافیائی اصطلاح میں اس کو توازن یعنی ایسوسٹیسی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں انسان کا علم ابھی ابتدائی منزل میں ہے، تاہم انگل کے الفاظ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمین کی سطح پر جو ہلکا مادہ تھا وہ پہاڑوں کی شکل میں ابھر آیا، اور جو بھاری مادہ تھا وہ گہری خندقوں کی صورت میں دب گیا جن میں اب سمندر کا پانی بھرا ہوا ہے۔ اس طرح ابھار اور دباؤ نے مل کر زمین کا توازن برقرار رکھا ہے۔ او آر وین انگل، جیومورفولوجی، نیو یارک، 1948، پیج 26 to 27۔ ایک اور مصنف لکھتا ہے جیسے خشکی پر وادیاں ہیں، اسی طرح سمندر کے نیچے بھی وادیاں ہیں، مگر سمندر کی تہہ کی اکثر وادیاں زیادہ گہری اور انسان کے تجرباتی دائرے کے لحاظ سے بہت دور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر معمولی دباؤ سے سمندروں میں گہرے غار ہو گئے ہیں۔ یہ وادیاں سمندر سے 35,000 فٹ تک گہری ہیں۔ یہ گہرائی کسی بھی پہاڑ کی بلندی سے زیادہ ہے۔ بعض مقامات پر یہ گھاٹیاں اتنی گہری ہیں کہ اگر زمینی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو، جو 29,031.7 فٹ بلند ہے، وہاں ڈال دیا جائے تو اس کے اوپر 1 میل کی اونچائی تک پانی بہتا رہے گا۔ حیرت یہ ہے کہ یہ سمندری خندقیں یعنی اوشینک ٹرینچز دو سمندر کے درمیان واقع ہونے کے بجائے خشکی کے قریب قریب پائی جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سا عظیم دباؤ تھا جس نے سمندر کی تہہ میں یہ زبردست غار پیدا کر دیے، مگر جزائری سلسلوں اور آتش فشاں پہاڑوں سے ان کی قربت ظاہر کرتی ہے کہ پہاڑی بلندیوں اور سمندری خندقوں میں کوئی باہمی تعلق ہونا چاہیے۔ گویا کہ زمین اونچائی اور گہرائی کے ذریعے اپنے توازن یعنی بیلنس کو قائم رکھتی ہے۔ جغرافیہ کے بعض مستند علماء کا خیال ہے کہ سمندری گہرائیاں آئندہ ابھرنے والے خشکی کی علامتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پانی کے نیچے ان اندھیرے غاروں میں صدیوں سے بہہ بہہ کر خشکی اور سمندر کی تہہ کی گاد یعنی سیڈیمنٹ تہہ بتہہ جمع ہو رہی ہے اور میلوں پاٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کسی وقت عدم توازن کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ سمندر کے نیچے اتاہ گہرائیوں میں جمع ہونے والے مادے کا دباؤ پڑنے سے نئے پہاڑ ابھر آئیں یا نئے جزائری سلسلے پیدا ہو جائیں۔
ساحل کے بعض پہاڑوں میں اس طرح کی سمندری گاد کے نشانات پائے جاتے ہیں، مگر انسان کی موجودہ معلومات کے دائرے میں کوئی بھی نظریہ سمندری خندقوں کی مکمل توجیہ نہیں کرتا۔ یہ دائمی سرد اور دائمی تاریک غار جو فی مربع انچ 7 ٹن بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ ابھی انسان کے لیے سمندر کے دوسرے معموں میں سے ایک معمہ ہے۔ The World We Live in نیو یارک 1965۔ اسی طرح قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ کر پھیلا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، سورہ نمبر 79 آیت 30 تا 31۔ یعنی اس کے بعد خدا نے زمین کو پھیلایا اور اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ یہ الفاظ جدید ترین نظریے انتشار بر اعظم تھیوری آف ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے عین مطابق ہیں۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام بر اعظم کسی زمانے میں ایک بڑی زمین کے حصے تھے، اس کے بعد وہ پھٹ کر سطح زمین پر ادھر ادھر پھیل گئے اور بھرے ہوئے سمندروں کے ارد گرد بر اعظموں کی ایک دنیا آباد ہو گئی۔ اس نظریے کو پہلی بار باقاعدہ طور پر 1915 میں ایک جرمن ماہر ارضیات الفریڈ ویگنر نے پیش کیا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ بر اعظموں کو اگر قریب کیا جائے تو وہ سب کے سب جگسا پزل کی طرح آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ مثلاً جنوبی امریکہ کا مشرقی ساحل افریقہ کے مغربی ساحل سے مل رہا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سے مشابہتیں ہیں جو وسیع سمندروں کے دونوں طرف پائی گئی ہیں۔ مثلاً ایک قسم کے پہاڑ یکساں ارضیاتی سال کی چٹانیں، ایک قسم کے جانور اور مچھلیاں اور ایک طرح کے پودے۔ چنانچہ علم نباتات کا ماہر پروفیسر رونالڈ گڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، نباتات کے ماہرین کا تقریباً متفقہ نظریہ ہے کہ مختلف پودے جو زمین کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی توجیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ فرض کریں کہ زمین کے ٹکڑے ماضی میں کبھی باہم ملے ہوئے تھے۔ جیوگرافی آف دا فلوورنگ پلانٹس۔ اب تو حجری کشش یعنی فاسل میگنیٹسزم سے تصدیق حاصل ہونے کے بعد اس کو قطعی سائنسی نظریے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ پتھر کے ذرات کے رخ کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس کی چٹان کا عرض البلد اور طول البلد کیا تھا۔ اس مطالعے سے معلوم ہوا کہ زمین کے موجودہ ٹکڑے ماضی میں ان مقامات پر نہیں تھے جہاں وہ آج نظر آتے ہیں، بلکہ ٹھیک ان مقامات پر تھے جہاں بر اعظموں کے انتشار کا نظریہ تقاضا کرتا ہے۔ امپیریل کالج لندن میں فزکس کے استاد پروفیسر پی ایم ایس بلیکٹ یعنی پیٹرک مینرڈ سٹوارٹ بلیکٹ 1897 تا 1974 نے کہا ہے،
ہندوستانی پتھر کی پیمائش یقینی طور پر بتاتی ہے کہ 70 ملین سال پہلے ہندوستان خط استوا کے جنوب میں واقع تھا۔ جنوبی افریقہ کی چٹانوں کا مشاہدہ ثابت کرتا ہے کہ افریقی براعظم 300 ملین سال پہلے قطب جنوبی سے ٹوٹ کر نکلا ہے۔ ریڈرز ڈائجسٹ، جون 1961۔ اوپر ہم نے جو آیت نقل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دحو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دحو کے معنی کسی مجتمع چیز کو پھیلانے اور بکھیر دینے کے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے دحا المطر الحصى عن وجه الارض، معجم مقاییس اللغة لابن فارس، جلد 2 صفحہ 333۔ یعنی بارش زمین پر سے کنکریوں کو بہا لے گئی۔ تقریباً یہی مفہوم انگریزی لفظ ڈرفٹ کا بھی ہے، جو اس جغرافی نظریے کی تعبیر کے لیے موجودہ زمانے میں اختیار کیا گیا ہے۔ قدیم ترین ماضی اور حال میں اس حیرت انگیز یکسانیت کی توجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ایسی ہستی کا کلام ہے جس کا علم ماضی اور حال سب پر محیط ہے۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 196۔